بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس سوال پر مشتمل ہے جو کہ اس ٹاپک کا حصہ ہے کہ دجال کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دجال جو ہے وہ جو 10 نشانیاں بتائی گئی ہیں حدیث میں، انہی میں سے ایک ہے۔ تو ہمارے آج کا موضوع بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دجال سے بات شروع کرتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جیسے میرے پاس موجود ہے، شرح مشکات شریف مظاہر الحق کے نام سے، اور اس میں بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ والیوم نمبر 5 اور پیج نمبر 46 میں جائے تو یہاں پہ دجال اور مسیح کے معنی کے لحاظ سے بہت اچھی ڈیفینیشنز ہیں۔ تو دجال کا لفظ بیسیکلی لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خلط، غلط نہیں، خلط خے سے، تو یعنی کہ خلط، مکر اور تلبیس۔ جب کوئی شخص صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ خلط یعنی کہ گڈمٹ کرتا ہے یا مکس کر دیتا ہے اور فریب دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دجل الحق بالباطل، اس نے حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کر دیا یا مکس کر دیا۔ تو ویسے دجل کے معنی کذب یعنی جھوٹ کے بھی آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قذف یعنی جھوٹ کے بھی آتے، چنانچہ دجال کی ذات میں ان دونوں معنوں کا پایا جانا جو ہے وہ بالکل ہی ظاہری بات ہے، یعنی کہ قذف بھی، جھوٹ بھی اور خلط بھی، دونوں کا پایا جانا یہ ظاہری بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں مسیح۔ تو یہ مسیح کا ورڈ جو ہے یا مسیح، یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے۔ جب صرف مسیح کہا جائے گا تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اگر دجال کے ساتھ کو مخاطب کیا جائے گا تو ہم نے اکثر کتابوں میں دیکھا ہے کہ مسیح دجال پورا لکھا جائے گا۔ تو اس بات کا بھی آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ باقاعدہ جی مسیح دجال کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا مسیح دجال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم دجال کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، تو حدیث کے مطابق ہم آج بات کریں گے، جس میں انداز حدیث کی روشنی میں تو آج کا موضوع رہے گا دجال کا حلیہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث دجال کی نشانیاں، دجال سے پہلے دنیا کی حالت، کیا دجال برمودا ٹرائنگل میں ہے یا شیطانی سمندر ڈیول سی میں ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ کیا دجال انگلینڈ کے شہر ڈوور میں ہے، دجال کب ظاہر ہوگا، کیا دجال ایران کے شہر اصفہان میں ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آئیں اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں دجال کے حلیے کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے انس رضی اللہ عنہ سے کی روایت میں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو چیلنج کی بات یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کہے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اتنا لوگ اپنے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا بہت لوگوں کے لیے، اور حدیثوں میں بہت بار ڈرایا گیا ہے امت کو اور سمجھایا گیا ہے، اور بار بار اس بات کو یاد بھی دلایا گیا ہے، آگے ہم دیکھیں گے کس طریقے سے بیان ہوتا ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کے فتنے سے آپ نے بچنا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہر دور میں بہت زیادہ جو ہے اس کی تائید بھی کی گئی ہے، اور نسلوں تک، آگے کی نسلوں تک پہنچایا گیا ہے کہ تاکہ جب بھی وہ زمانہ آئے، اور ہر دور میں وہ زمانہ جو ہے وہ قریب سے قریب لگتا ہے، جب بھی وہ زمانہ آئے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے، ایمان کی مضبوطی ہو پکی، اور کیسے ایمان مضبوط اور پکا ہوگا جب ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے
دل میں ہمارے دماغ میں ایمان کا چراغ بھی جلتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے اور بکھرے ہوئے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی، یعنی کہ اپوزٹ ہوگا۔ بظاہر دنیا کو لگنے کے لیے کہ اس کے پاس آگ ہے، پاورز ہوں گی اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون کی پاورز ہوگی، اور یہ جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ دجال کی ایک آگ بیٹھی ہوئی ہوگی جیسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا، پھلی ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پڑھ لے گا۔ تو یہ نشانی اس کی ہے۔ مسند احمد کی حدیثوں میں جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس میں یہ کہ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان نبیوں کے اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان میں سے ایک اس دجال کے دائیں طرف ہوگا اور ایک بائیں طرف۔ یہ آزمائش ہوگی، دجال کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی اور انسان وغیرہ نہیں سن سکے گا۔ تو دوسرا فرشتہ پہلے والے سے کہے گا تو نے سچ کہا، یعنی کہ پہلے والے فرشتے کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہے گا تو نے سچ کہا۔ یہ جو ورڈ ہے دوسرا فرشتہ کہے گا تو نے سچ کہا، اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی آزمائش ہوگی۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال کے واقعے میں ساری حدیث جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دجال کی آنکھوں کے بارے میں کئی روایت آئی ہیں، کہیں اس کو دائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے، کہیں بائیں آنکھ سے۔ اس بارے میں مفتی رفیع عثمانی صاحب متزلہ علیہ علامت قیامت اور نزول مسیح میں فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ ممسوح بے نور بجوئی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے دافیہ کی تشریح یوں کی ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ اونٹ کی آنکھ کی طرح باہر